قال إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر گھڑی ذکر خدا ہے کام ابراہیم کا، دور کر دیتا ہے ہر غم نام ابراہیم کا۔ خانہ کعبہ کے معمار وہ رب کے خلیل ہیں، حبیب کبریا انعام ابراہیم کا۔ راہ حق میں جان و مال و اولاد بھی کر دو فدا، ساری دنیا کو ہے یہ پیغام ابراہیم کا۔ بت کدے میں دھجیاں چھوٹے خداؤں کی اڑا دیں، دیکھتے منہ رہ گئے اصنام ابراہیم کا۔ ذکر قرآن مقدس میں آیا ہے بار بار ان کا، ہے پتہ دنیا کو استحکام ابراہیم کا۔ جب سنا حکم خدا سر اپنا فوراً خم کیا، جب سنا حکم خدا سر اپنا فوراً خم کیا، دے گیا در سے تحمل جام ابراہیم کا۔ رب نے ان کی عالم محبوب کو پیدا کیا، رب نے ان کی عالم محبوب کو پیدا کیا، فیض سب کے واسطے ہے عام ابراہیم کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آج کا دن انتہائی مقدس اور بابرکت ہے کہ یوم عرفہ ہے، ذو الحجہ کی 9 تاریخ ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عظیم قربانی کی یاد تازہ ہونے کا دن بالکل قریب آ گیا ہے۔ عالم اسلام کے مسلمان مویشی جانور خرید رہے ہیں، کچھ خرید چکے ہیں، اور اس تیاری میں ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے نام پر اپنے مویشیوں کو قربان کریں۔ اللہ سب کے ارادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً اللہ کے نام پر قربانی کرنا ہماری عبادت ہے، اور جو ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی اور باوجود وسعت کے وہ قربانی نہیں کرتا، وہ شخص اتنا بدنصیب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو پیغام دو کہ فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، حاضر نہ ہو عید پڑھنے کے لیے۔
ایک جگہ فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، بالکل قریب بھی نہ بھٹکے عیدگاہ کے۔ لیکن اس کی بدبختی میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ایک اور بد نصیب شخص بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے اپنا مال بھی خرچ کیا، جانور بھی خریدا، قربانی بھی کی، سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی رد ہو گئی۔ بولو یہ بد نصیب ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بد نصیب ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ جس نے عمل بھی کیا، قربانی بھی کی، جانور بھی خریدا، پیسہ بھی لگایا، تھکا ہارا بھی ہے، محنت بھی کی ہے، لیکن اس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوئی، اللہ نے اس کی قربانی کو رد کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک تو قربانی بھی کرنی ہے اور دوسرا اس بات پر بھی نظر رکھنی ہے کہ کہیں میری قربانی ضائع تو نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، تھوڑے سے ٹائم میں 3 باتیں، 3 شرائط آپ کے سامنے عرض کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں، جو قربانی کی قبولیت کی شرائط ہے۔ کتنی شرائط جی؟ 3۔ سب سے پہلی شرط قربانی کی قبولیت کی دل کا تقوی اور دل کا اخلاص ہے۔ دوسری شرط مال کا حلال اور پاک ہونا ہے، اور تیسری شرط ملت ابراہیمی کا جذبہ اور نظریے اور عقیدے کا ہونا ہے۔ ان 3 شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی، چاہے کتنا ہی قیمتی جانور کیوں نہ خریدا، لاکھوں روپے کا اس نے بکرا اور دمبا اور بیڑا خرید لیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی قبول نہیں۔ اور یہ تینوں شرائط تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی شرط تقوی اور اخلاص۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، جو میں نے ابتداً آپ کے سامنے آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تھوڑا سا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورت کا نام سورت المائدہ ہے، 6واں پارہ ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہ ہوئی۔ اللہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ذرا پہلے واقعہ سن لیجیے اور اسی میں پھر آگے قربانی کی قبولیت کا طریقہ اور اس کی شرط بھی بیان ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا قصہ سنائیے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ان میں سے ایک کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول جب اس کی قبول نہ ہوئی، جس کی نہیں ہوئی تھی اس کا نام قابیل تھا، جس کی قبول ہو گئی تھی اس کا نام حابیل تھا۔ اب وہ قابیل شرمسار بھی ہوا، چونکہ پہلے قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی ایک جگہ پر رکھ دی جاتی، آسمان سے بجلی آ کر اس کو جلا دیتی، جس کی قربانی کو بجلی جلا دیتی وہ قبول ہو جاتی، جس کی قربانی کو بجلی نہ جلاتی وہ قبول نہ ہوتی۔ اب پتہ چل جاتا کہ کس کی قبول ہوئی یا کس کی نہیں ہوئی۔ یہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ دنیا میں رسوائی سے بندہ بچ جاتا ہے، پتہ نہیں ہے کس کی قبول ہوئی ہے یا آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ بلکہ اس کی قابیل کی قبول نہ ہوئی، شرمندہ ہوا اور غصے میں آیا اور شرم کے مارے حابیل سے کہنے لگا قال لا اقتلنک،
میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، جان سے مار دوں گا۔ حابیل نے کہا میرے قتل کرنے اور مجھے جان سے مار دینے سے کیا تیری قربانی قبول ہو جائے گی؟ اگر تو قربانی کو قبول کروانا چاہتا ہے تو آ میں تجھے شرط بتاؤں۔ وہ شرط کون سی تھی جس کی وجہ سے تیری قربانی قبول نہ ہوئی؟ وہ شرط تیری قربانی میں نہیں پائی گئی تھی۔ قربانی کی قبولیت کی شرط سننے، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ کریم تقوی اور اخلاص والوں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ جس کے دل میں ریاکاری آ جائے اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ سارے بولے اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کریم قرآن میں مثال دیتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اے انسان، بھینس کے اندر، گائے میں، بکری میں غور کر۔ اللہ فرماتے ہیں من بین فرث ودم، اس کے اندر بدبودار گوبر بھی موجود ہے اور اس کے اندر پلید سرخ رنگ کا خون بھی موجود ہے۔ گوبر اور خون کے درمیان سے لبنن خالصا، تیرے برتن کے اندر خالص دودھ کی دھاریں نکالنے والا کون ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں دو پلیتیوں کا ذکر کر کے، گوبر اور خون۔ گوبر بدبودار بھی ہے اور پلیت بھی ہے، اور خون پلیت تو ہے لیکن بدبودار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں پلیتیوں کے بیچ سے خالص دودھ نکالنے والا کون ہے؟ جب تو قربانی کا جانور خرید کے آ رہا ہے، جب بکرا خرید لیا تو نے، جب بیل قربانی کا خرید لیا تو نے، دھیان کرنا اس کے دائیں بائیں بھی دو پلیتیاں پھر رہی ہیں، جیسے دودھ کے دائیں بائیں گوبر اور خون کی دو پلیتیاں تھیں۔ دھیان کرنا تیری قربانی کے دائیں بائیں بھی دو پلیتیاں پھر رہی ہیں، کہیں ملاوٹ نہ ہو جائے تیری قربانی میں ان پلیتیوں کی۔ وہ کون سی دو پلیتیاں؟ فرمایا ایک تو شرک والی پلیتی، اگر اس بکرے کو تو نے میرے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیا، اگر میرے علاوہ کسی اور کے دربار پر جا کر تو نے قربان کر دیا تو یہ بالکل گوبر کی طرح پلیت ہو جائے گا، کیونکہ جیسے گوبر بدبودار ہے ایسے شرک بھی بدبودار ہے، جیسے گوبر غلیظ ہے ایسے شرک بھی غلیظ ہے۔ جیسے کپڑوں پر گوبر لگ جائے کوئی بندہ نہیں کہتا کہ کپڑے پاک ہیں، ایسے ہی جس بندے کے عقیدے اور عمل پر شرک کا دھبا لگ جائے اللہ کہتے ہیں میں بھی اس کو پاک تسلیم نہیں کرتا۔ تو پہلی شرط شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اور دوسری چیز فرماتے ہیں ریاکاری اور دکھلاوا۔ ریاکاری اسی طرح پلیت ہے جس طرح خون پلیت ہے، بدبو تو اس سے نہیں آ رہی لیکن پلیت وہ بھی ہے۔ تیرے کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک، جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک۔ اللہ فرماتا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا، گوبر اور خون کے بیچ سے خالص دودھ کی دھاریں تیرے رب نے تیرے برتن میں ڈالی ہیں، اور شرک اور ریا کے درمیان سے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ شرک اور ریاکاری کے درمیان سے اللہ فرماتے ہیں خالص میری عبادت کو کر کے دکھا دے۔ اس عبادت کے اندر شرک کی ملاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، اس عبادت کے اندر ریا کی ملاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سارے بولو جی نہیں ہونی چاہیے۔ پریشان بیٹھے، لگتا ہے بکرے کو مہنگے ملے تھے، زیادہ ریٹ لگ گیا تھا۔ باقی منڈی مہنگی ہے لیکن تھوڑے میں تو نہیں مہنگی کی تھی۔ شرک کی ملاوٹ بھی نہ ہو اور ریاکاری کی ملاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی شرط اس کے اندر تقوی اور اخلاص ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں جانور ذبح کرنے والوں، تمہارے جانور کا خون بھی رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا،
ان کا گوشت بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، رب کی بارگاہ میں تو تیرے دل کا تقویٰ اور تیرے دل کا اخلاص پہنچتا ہے۔ اس لیے دل کو ٹٹولیے، کہیں اس میں نمود و نمائش تو نہیں آ گئی، کہیں اس میں غیر اللہ کی طرف دھیان تو نہیں چلا گیا۔ اگر معمولی سی اس کے اندر آمیزش ہو گئی، جیسے دودھ کے برتن میں ایک قطرہ خون کا یا شراب کا یا گوبر کا ذرہ مل جائے وہ سارا پلید ہو جاتا ہے، ایسے ہی تیری قربانی ساری کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ریا سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ دوسری شرط، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب یقبل الطیب، ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے ساتھ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان اللہ طیب یقبل الطیب، لوگوں اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اگر تیرا وہ پیسہ جس کا تو نے مال خریدا جانور قربانی کا، اگر وہ تیرا مال پاک نہ ہوا، اس کے اندر حرام کا پیسہ آ گیا، تو فرمایا اللہ کریم حرام مال کی طرف نگاہ بھی نہیں فرماتے، حرام مال کو اللہ قبول بھی نہیں فرماتے۔ جیسے جانور کے ظاہری عیب دیکھ رہے ہو کہ اس کی آنکھ خراب نہ ہو، ٹانگ خراب نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اور کوئی اس کے اندر بیماری اور مسئلہ نہ ہو، ایسے ہی مال کے اندر بھی دیکھو رشوت کا پیسہ نہ ہو، سود کا پیسہ نہ ہو، کسی کا حق غصب کیا ہوا مال نہ ہو۔ میں نے اگر میراث میں کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ پیسہ میری قربانی کے اندر نہ ہونا چاہیے۔ میرے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، میں نے کئی سالوں سے نہیں دی، غریب کا حق مار کر میں قربانی کا جانور نہ خریدوں، میں نے کسی کو دھوکہ نہ دیا ہوا ہو، میں نے کسی کے ساتھ فراڈ نہ کیا ہوا ہو۔ اللہ کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب یقبل الطیب، اللہ پاک ہے، پاک مال کو پسند کرتا ہے، عیب والی چیز کو اللہ پسند۔ ظاہری عیب بھی دیکھنے ہیں کہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کانا اور بہنگا نہ ہو، یہ بھی دیکھیں، ظاہری عیب بھی دیکھنے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھتے؟ پاکستانی قوم بھی بڑی عجیب ہے، یہ جناب گائے اور بکری کے آنکھ کو تو دیکھتی ہے، اور مرزا کانا کہے کہ میں نبی ہوں تو نبی کانے کو مان لیتے۔ وہ اللہ کے بندے، کانی بھیڑ کی قربانی نہیں ہوتی، تم نے کانا نبی مان لیا؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ کانی بھیڑ ہو، صابر صاحب کرونا نے جو خوف پھیلایا کہ جناب کانی جناب بھینس ہو، کانی جناب کیا نام ہے بکری ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ یہ عجیب قوم ہے، یہ کھانے کو نبی مان کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ظاہری عیب نہیں ہونا چاہیے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، ظاہری عیب والا جانور بھی نہیں، لیکن اس سے زیادہ باطنی عیب دیکھنے ہیں کہ وہ پیسہ جو میں لگا رہا ہوں وہ کسی کا حق مار کر تو میں نہیں لگا رہا، وہ رشوت کا مال تو نہیں ہے، وہ سود کا پیسہ تو نہیں ہے، وہ میں نے ایسا تو نہیں کہ میراث میں حصہ دبایا ہوا ہے بہنوں کا اور وہ پیسے لگا کے جناب 1 کلو گوشت بہنوں کے گھر بھیج رہا ہوں اور باقی سارا ہڑپ کر رہا ہوں، کیا ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہا؟ ان اللہ طیب یقبل الطیب، اللہ کریم پاک ہے اور وہ پاک مال کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور آخری اور تیسری شرط میں عرض کروں، اصحاب رسول جمع ہوئے، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کر، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ میری توحید کا جھنڈا بلند کرنے والا تھا، اس لیے مجھے بہت پیارا لگتا تھا۔ اور سورۃ الممتحنہ میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور دنیا والوں، ایک تو اسوہ حسنہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور دوسرا اسوہ حسنہ ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی میں بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یا اللہ کون سا نمونہ؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنی قوم سے کہہ دیا انا براء منکم، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہارے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور رب کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ان تمہارے جھوٹے الہوں کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا، یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ رب کے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ بولو کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن کی۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے للکار کے قوم والوں سے کہا جب تک تم میرے رب کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے تب تک میں ابراہیم کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور قربانی کرنے والے اور دمبا اور بیڑا خریدنے والے پہلے ایک بار میری توحید کا اعلان بھی کر دے، شرک سے بیزار ہونے کا اعلان بھی کر دے، کہہ دے میرا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کہو ایک بار سارے، شرک کرنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں سے۔ ہمارے دل میں یقین اور امید ہے تو کس کی ذات پر یقین ہے؟ سارے بولو کس کی ذات پر یقین ہے؟ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ یہ ہے ملت ابراہیم۔ اللہ اس پر سب کچھ قربان، جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے کیا، باپ قربان کیا، قوم قربان کی، برادری قربان کی، جان آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، بچے کے گلے پہ چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور وہ عجیب منظر تھا جب خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ توجہ کرنا، مشرکین نے کہا جب ان کے جھوٹے الہوں پہ ضرب لگی، جھوٹے الہوں پہ ضرب لگانا سنت ابراہیم ہے، جھوٹے الہوں پہ یہ کوئی دین نہیں ہے کہ جناب اگر کوئی بت کا پجاری ہے، کوئی جناب گھوڑے کا پجاری ہے، کوئی قبر کا پجاری ہے، ہم کہیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا ایک کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ۔ لا کا کیا معنی؟ نہیں، غیر اللہ کی پہلے نفی کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی کے کنویں میں کتا گر گیا، کیا گر گیا؟ اس نے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، جو محلے کا امام تھا، وہ بھی بیچارہ کوئی میری طرح اتنا پڑا ہوا نہیں تھا۔ اس نے کہا جی 60 ڈول نکالو تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ دوسرے مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھا، اس نے کہا جی 80 نکالنے پڑیں گے۔ اگلے نے 100 بتائے، اس سے اگلے نے کہا نہیں سارا پانی نکالو۔ بیچارہ نکالتا رہا، آخر میں ایک اور مولوی صاحب سے پوچھا، اس نے کہا جی اسی طرح ہم نے کیا، کیا کنواں پاک ہو گیا؟ اس نے کہا یہ بتاؤ کتا بھی نکالا ہے کہ کوئی نہیں نکالا؟ اس نے کہا جی کتا تو نکالا نہیں ہے کیونکہ کسی نے بتایا نہیں ہے۔ کہا پہلے کتا نکالو۔
پہلے کیا نکالو؟ کتا نہیں نکلے گا جتنے مرضی ڈول نکل لیں، دل سے غیر اللہ نہیں نکلے گا جتنی مرضی قربانیاں کر لیں، دل سے غیر اللہ نہیں نکلے گا جتنی مرضی عبادت کریں۔ رب کہتا ہے میرے سامنے عبادت کرنے والے پہلے اپنے دل کو پاک کر، غیر اللہ کو نکال، لا الہ، کہہ دے کوئی الہ نہیں ہے، رب کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں ہے، رب کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے، رب کے علاوہ جھولی بھرنے والا کوئی نہیں ہے، رب کے علاوہ عزت دینے والا کوئی نہیں ہے، سب منگتے ہیں، داتا صرف کون ہے؟ سب زور سے بولو، کون ہے داتا؟ دینے والا صرف کون ہے؟ رب کہتا ہے کہ سب کی نفی کر، دل کو پاک کر، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ سب کی نفی کر کے بول کہ میں اپنے رب کے نام پر قربان کرنے چلا ہوں، پھر دیکھ تیری قربانی کو تیرا رب کیسے قبول کرتا ہے۔ اللہ۔ آخری بات، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے لگا، نام تو لے لیتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، پڑھے بھی تو صحیح نا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا۔ اللہ اکبر، بس ایک جھلک صرف، کیسا یقین تھا رب کی ذات پر۔ جب آگ میں ڈالا جانے لگا، تن کے کپڑے تک چھینے ظالموں نے کہ اب ابراہیم کو آگ میں جلائیں گے، تو آسمان بھی حیران ہے، فرشتے بھی تڑپ رہے ہیں، جبرائیل تڑپ گئے، یا اللہ یہی تو تیری توحید کی شمع روشن کرنے والا ہے تیرا خلیل، یا اللہ تیرے نام پر سب کچھ قربان کرنے والا ہے، آج یہ چراغ بھی بجھ جائے گا، مجھے اجازت دے میں جاؤں خلیل اللہ کے پاس۔ رب نے کہا اجازت ہے چلے جا، اجازت ہے چلے جا۔ جبرائیل آئے، توجہ کرنا، حدیث پاک کے الفاظ سنانے لگا ہوں، خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جانے لگا ہے، اور جبرائیل آ کر کہتے ہیں سلام کے بعد، حل لک من حاجت، خلیل کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ حل لک من حاجت، اب سوچ کر بتاؤ کہ اس وقت حاجت نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کو؟ جب سارا علاقہ مخالف، پورا وطن مخالف، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، آگ میں ڈالا جانے کا عین وقت ہے، اس وقت تو بڑی ضرورت تھی کہ کوئی بندہ آئے، بندہ نہیں آیا، جبرائیل آیا، دنیا کا کوئی انسان نہیں آیا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ عرش معلیٰ کے پاس رہنے والا جبرائیل آیا اور آ کر کہتا ہے حل لک من حاجت، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ آپ نے دیکھا سامنے جبرائیل کھڑا ہے، کہتا ہے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر فرمایا اما الیک فلا، جبرائیل تیرے ساتھ تو میری کوئی حاجت نہیں، اما الیک فلا، حاجت ہے بھی صحیح تو تیرے ساتھ کیوں نہیں، تو کہاں آ گیا، تم کیوں کہہ رہے کہ میرے سامنے حاجت بیان کرو، اما الیک فلا، تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں۔ جبرائیل آئے عرش بری کے پاس سے تھے، 7 آسمان کراس کر کے آئے تھے، فضائیں کراس کرتے ہوئے خلیل کے پاس پہنچے تھے، اور ابراہیم خلیل نے 2 ٹوک جواب دیا، تیری کوئی ضرورت نہیں، تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں۔ ظاہر بات ہے جبرائیل علیہ السلام تھوڑے مایوس ہوئے اور پیچھے ہٹ کر کہنے لگے اچھا نہیں ہے میرے ساتھ کوئی حاجت تو نہ صحیح، رب سے بات تو کر لو، چپ کر کے بیٹھے ہوئی ہو تم تو من جنیک میں، کوئی اللہ سے بات ہی کر لو۔ ابراہیم نے جواب میں کہا علمہ بحالی حسبی ان سوالی، وہ میرا اللہ میرے حالات کو جانتا ہے، آج اس سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، جیسے اس کا جی آئے ویسے کر دے۔ سبحان اللہ، علمہ بحالی حسبی ان سوالی، آج اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر اس سے مانگنا پڑے، وہ جانتا ہے جس طرح وہ راضی ہے ویسے ہو جائے، میرے جلنے پہ وہ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، اس کی رضا میں میری رضا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے رب کافی ہے، آگے جیسے رب چاہے ویسے ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، میں نے تو زندگی گزاری اس لیے تھی اس کے نام پر قربان ہونے کے لیے، آج اگر وہ اس بات پر راضی ہے تو خلیل بھی خوش ہے اس بات پر، آج دعا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے سامعین بات ختم کروں، میں نے یہ عرض کیا ہے بدنصیب ہے وہ شخص جس کو وسعت ہوئی اور قربانی نہ کی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ عید پڑھنے نہ آئے، اور اس سے بدنصیب بڑا وہ شخص ہے جس نے قربانی کی اور ضائع کر بیٹھا۔ اس لیے قربانی کی قبولیت کی 3 شرطیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ پہلی شرط اخلاص، اگر اس میں شرک آ گیا یا ریاکاری آ گئی قربانی ضائع۔ دوسری شرط قربانی کی قبولیت کی مال کا پاک ہونا اور حلال ہونا، اگر ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال آ گیا قربانی ضائع۔ تیسری شرط ملت ابراہیمی کا جذبہ ہونا، اگر اس جذبے میں کمی آ گئی پھر بھی قربانی ضائع۔ اللہ ہمیں یہ تینوں باتیں اپنے دل میں بٹھانے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔